مشرق وسطی میں بساط جیسے پلٹ گئی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف اس خطے بلکہ شاید پوری دنیا کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تاریخ میں کچھ لمحے ایسے آ جاتے ہیں جب ایک ہی واقعہ پوری صدی کا رخ طے کر دیتا ہے، اور مارچ 2026 کا یہ دن شاید انہی میں سے ایک تھا۔ تو خبر بس اتنی سی ہے۔ علی الرجانی، ایران کے قومی سلامتی کے مشیر، ایک اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے ہیں، اور ہاں، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، اس ایک لائن کے پیچھے طوفانوں کا ایک پورا سلسلہ چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ الرجانی صرف ایک شخص نہیں تھے، وہ مغرب اور ایران کے درمیان رابطے کا سمجھے آخری پل تھے۔ اب جب یہ پل ٹوٹ چکا ہے تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا دنیا ایک نئی اور پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک جنگ کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے؟ اچھا، اس واقعے کے جو فوری اثرات ہیں انہیں سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ الرجانی کی اصل حیثیت کیا تھی۔ وہ کوئی عام عہدیدار نہیں تھے، بلکہ ایران کے بند دروازوں سے باہر کی دنیا تک پہنچنے کا واحد قابل عمل راستہ تھے۔ اور دیکھیں، پوری دنیا کی نظریں اسی سوال پر لگی ہوئی ہیں۔ بلومبرگ کا یہ سوال کوئی معمولی اخباری سرخی نہیں، بلکہ یہ وہ تشویش ہے جو واشنگٹن سے لے کر برسلز تک ہر بڑے دارالحکومت میں گونج رہی ہے۔ عالمی میڈیا کا رد عمل دیکھیں تو ایک بات پر سب متفق نظر آتے ہیں، یہ حملہ صرف ایک انسان پر نہیں بلکہ سفارتکاری کے، ڈپلومیسی کے امکان پر کیا گیا ہے۔ یہ اس خیال پر حملہ ہے کہ بات چیت سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آخر علی الرجانی میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ کیوں ان کی موت کو ایک پورے دور کے خاتمے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ان کی شخصیت کو جاننا پڑے گا۔ الرجانی کو 3 دنیاؤں کا آدمی کہا جاتا تھا۔ سوچئے ذرا، ایک طرف وہ پاسداران انقلاب کے سخت گیر نظام کا حصہ تھے، دوسری طرف ان کا خاندان ملک کے سب سے طاقتور علماء میں سے تھا، اور تیسری طرف انہوں نے مغربی فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ وہ بے وقت تینوں زبانیں، تینوں دنیاؤں کو سمجھتے تھے اور ان میں بات کر سکتے تھے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ مغرب کے لیے ایران کے اندر وہ سب سے معتبر آواز تھے۔ وہ جرمن فلسفی کانٹ کے نظریات پر بھی بات کر سکتے تھے، اور ساتھ ہی 2015 کے ایٹمی معاہدے جیسے پیچیدہ مذاکرات کو لیڈ بھی کر سکتے تھے۔ وہ منطق اور دلیل کی زبان خوب سمجھتے تھے۔ تو الرجانی کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اسے پر کرنے کے لیے اب جو نام سامنے آ رہا ہے وہ کہانی کو ایک بالکل ہی مختلف اور شاید زیادہ خطرناک موڑ دیتا ہے۔ یہ ہیں سعید جلیلی۔ ایران کی سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ اس نام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ سپریم لیڈر کے نمائندے ہیں اور پہلے ایران کے چیف نیوکلیئر مذاکرت کار بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی شہرت ایک ایسے سخت گیر رہنما کی ہے جو لچک پر اصول کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف 2 افراد کا موازنہ نہیں ہو رہا، یہ دراصل ایران کے مستقبل کے 2 بالکل مختلف راستوں کا مقابلہ ہے۔ الرجانی کانٹ کے فلسفے سے دلیل لاتے تھے، جبکہ جلیلی کا فکری مرکز قم ہے۔ جلیلی ایران عراق جنگ کے ویٹرن ہیں، وہیں انہوں نے اپنی ایک ٹانگ کھوئی تھی۔ ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اسی جنگ کے تجربات سے بنا ہے، جہاں مغرب ایک ایسا دشمن ہے جس پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے تھے تو ان کا مقصد کوئی ڈیل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے موقف پر ایک لمبا سا لیکچر دینا ہوتا تھا۔ ان کے لیے بات چیت کا مطلب ہی سر جھکانا ہے۔ ذرائع کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ الرجانی کو ہٹانے کا فیصلہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلط فہمی پر مبنی تھا۔ یہ سوچ کے ایک آدمی کو ہٹا دینے سے پورا نظام بدل جائے گا، اکثر الٹا نتیجہ دیتی ہے۔ یہاں 3 غلط فہمیاں بالکل صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی، یہ سوچنا کہ ایک لیڈر کے جانے سے نظام کمزور ہوگا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی جگہ اکثر کوئی زیادہ سخت گیر شخص آ جاتا ہے۔ دوسری، یہ امید کہ عوام باہر کے حملے کے بعد اپنی ہی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے، جبکہ ایسے حملے تو قوم پرستی کو اور ہوا دیتے ہیں۔ اور تیسری، یہ کہ کوئی نیا اعتدال پسند سامنے آئے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات میں سخت گیروں کی آواز اور بھی بلند ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایران کمزور ہونے کے بجائے اور زیادہ مشتعل ہو گیا ہے۔ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور اب اس آگ کو بجھانے والے نہیں بلکہ اس پر تیل ڈالنے والے انچارج ہیں۔ تو اب ہم کہانی کے اس نازک موڑ پر آ گئے ہیں جہاں سفارتکاری کے، ڈپلومیسی کے سارے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔
رابطے کی لائن کٹ چکی ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس میں پوری صورتحال کا خلاصہ ہے۔ جب بھی واشنگٹن کو تہران سے پسے پردہ کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ایک ہی نمبر ملایا جاتا تھا اور دوسری طرف الجرجانی ہوتے تھے۔ اب جب وہ فون بجے گا تو اسے اٹھانے والے الریجانی نہیں ہوں گے، اسے اٹھانے والے ہوں گے سعید جلیلی، جن کا دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بالکل مختلف ہے۔ اور تجزیہ کاروں کو ڈر یہ ہے کہ جلیلی صرف فون نہیں اٹھائیں گے، نہیں، بلکہ وہ تو شاید فون ہی توڑ دیں گے، یعنی رابطے کا ہر امکان ہی ختم کر دیں گے۔ اور یہ ہمیں سب سے بڑے، سب سے خطرناک سوال کی طرف لاتا ہے۔ جب بات چیت کا راستہ ہی بند ہو جائے تو سخت گیروں کی دلیل اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ مغرب صرف اور صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب ایٹم بم بنانے کے راستے پر تیزی سے آگے بڑھے گا، یہ مانتے ہوئے کہ یہی اس کی بقا کی واحد ضمانت ہے؟ اور ستم ظریفی دیکھیں، علی الرجانی جو کانٹ کو پڑھتے تھے وہ شاید اس کے اس قول سے بھی واقف ہوں گے کہ ابدی امن صرف قبرستان میں ملتا ہے۔ ان کے قتل کے بعد دنیا اس خوفناک سچائی کے اور بھی قریب آ گئی ہے، جہاں امن کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔